بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، لاہور کا علاقہ ڈیفنس DHA ایک ایسا علاقہ ہے جسے پوش علاقہ کہا جاتا ہے لاہور کا۔ یہاں پر بڑے بڑے گھر ہیں، عمرہ کے گھر ہیں، مہنگے پلاٹس ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب مہنگے پلاٹس ہیں اور DHA ہے تو یہاں پہ سیکیورٹی بھی ایسی ہونی چاہیے، لیکن یہاں کی سیکیورٹی کے کیا کہنے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں یعنی کہ اسی سال کے اندر میں آپ کو کتنے کیسز یعنی کہ ہائی پروفائل کیسز، چھوٹے چھوٹے واقعات تو آپ یقین مانیے DHA کے اندر میں کتنی اپنی جان پہچان والی فیملیز جانتی ہوں جن کے گھروں میں ڈاکے پڑتے رہے، دن دہاڑے جو ہے وہ ڈاکو آتے ہیں گھر کے اندر سے، گھر والوں کو گن پوائنٹ پہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس پولیس آتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، کیس جو ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد بس ویری ریئر میں نے سنا ہے کہ کبھی کوئی ریکوریز ہوئی ہوں۔ اور اب اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا گزشتہ دنوں، میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر مائرہ ذوالفقار معذرت کے ساتھ مائرہ ذوالفقار کا کیس، جہاں پہ یہ برطانیہ سے آئی ہوئی لڑکی ہے جس کو کس طرح سے بہیمانہ طریقے سے اس کا قتل کیا جاتا ہے اس کے گھر میں، جہاں یہ کرائے پہ اپنی دوست کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ یا پھر ایک اور ماڈل جو ہے نایاب، اس کا قتل جو ہے وہ بھی DHA فیز 5 میں ہوتا ہے لاہور میں ہی۔ اور اب یہ واقعہ جو ہے ڈاکٹر خولہ جو ہے ان سے متعلق ہے، ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے ڈاکٹر خولہ، اس کی میں نے تصاویر دیکھی اور بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ صرف only 25 years old، 25 سال کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ ابھی اپنا MBBS کر کے ہاؤس جاب کر کے فارغ ہوئی ہوگی، شاید سال ہوا ہوگا یا بہت بھی اگر اس نے جلدی کر لیا اور 2 سال ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد ابھی تو اس نے زندگی کی بہاریں دیکھنی تھی۔ یہ لڑکی اپنی دوست سے ملنے رجا، جس کا نام ہے N بلاک سے Z بلاک میں آتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ N بلاک Z بلاک یہ ایسے ایریاز ہیں DHA کے جو پوش بھی ہے، جہاں پہ بہت ایک آپ کہنا چاہیے کہ لوگ ہوتے ہیں، ایسا کوئی گنجان آباد علاقہ ہے، اور اس کے باوجود یہاں پر دن دہاڑے اس طرح کی واردات کا ہو جانا۔ اب CCTV کیمراز بھی یہاں گھروں کے باہر لگے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں پر ڈاکٹر خولہ کی دوست ہے رجا سے ملنے کے لیے ڈاکٹر خولہ یہاں پر اپنی گاڑی میں پہنچتی ہے، اور جب وہ گاڑی اس کے گھر کے باہر پارک کرتی ہے اس وقت رجا جو ہے اپنے گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور رجا نے یہ تمام تر واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا، تو اسے آپ عینی شاہد کہہ سکتے ہیں اس واقعے کا، اور اس نے تمام تر واقعہ بیان کیا۔ نہ صرف یہ کہ واقعہ بیان کیا بلکہ ملزمان جو ہے میں آپ کو بتاؤں وہ تو پکڑے گئے، لیکن بے سود کیا فائدہ؟ وہ لڑکی جو ہے وہ تو اپنی جان سے گئی، اپنے ماں باپ کی وہ بیٹی جس کے اوپر اتنے سالوں کی محنت کر دی، اور اس کے بعد وہ لڑکی جو اپنی دوست سے ملنے کے لیے آتی ہے، اس کے گھر کے باہر گیٹ کے جب وہ پارک کرتی ہے اپنی گاڑی، اسی دوران 2 موٹر سائیکل سوار جو ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکا ہوتا ہے، وہ تیزی سے گاڑی کے قریب آتے ہیں اور اس کی طرف پستول اس کی گردن پر تان لیتے ہیں۔ اب رجا جو کہ وہاں پہ موجود تھی، اس نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے پستول جو اس کی گردن پر تان لیا اور اسے کہا کہ اپنا پرس اور اپنی جیولری جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اب دیکھیں، جب بھی کبھی اس طرح کا واقعہ آپ لوگوں کو بھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز مزاحمت نہ کیا کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ کام تو پولیس والوں کا ان کو پکڑنا، آپ نہ کریں اس طرح، کیونکہ جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو ان پیسوں کا، ان چیزوں کا، اس جیولری کا کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ یہ بچی تھی، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ ہوگی یا اس کے کچھ پیسے ہوں گے جو اس نے جمع کیے ہوں گے، اس نے خرچ کرنے ہوں گے، وہ پیسے اس کے والیٹ میں ہوں گے، اس کے پرس میں ہوں گے۔ جب انہوں نے اس سے اس کا پرس مانگا تو اس نے تھوڑا ریزسٹ کیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکی پر ڈائریکٹ فائر کیا اور اس کا پرس اور اس کی جیولری چھین کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد CCTV کیمرہ میں چونکہ یہ فوٹیج تو آ چکی تھی، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے چہرے کور کر رکھے تھے، لیکن گھر کی ہی دہلیز پر موٹر سائیکل سواروں کا گن پوائنٹ پر اس طرح کی واردات کرنا بہت ہی الارمنگ ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی بندہ کہیں بھی کیا سیف نہیں ہے۔ آپ موٹر وے کہتے ہیں کہ موٹر وے پہ وہ خاتون گئی، اکیلی نہ جائے، رات کو نہ جائے، یہ تو دن دہاڑے کا واقعہ ہے، بالکل گھر کے باہر ڈور سٹیپ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ذرا سی مزاحمت کرنے پہ انہوں نے اس لڑکی کو جو ہے یہ قتل کر دیا، مار دیا اس بیچاری بچی کو۔ جب یہ اطلاع موصول ہوتی ہے تو DIG انویسٹیگیشن شارق جمال، SSP انویسٹیگیشن منصور امان، SP کینٹ عیسیٰ سکھیرا، یہ دیگر افسران وہاں پہ پہنچتے ہیں، فورنسک ماہرین کی مدد لی جاتی ہے، CCTV کیمراز کی مدد لی جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ یہ تو عادی مجرم تھے، سے پہلے بھی کئی وارداتیں کر چکے، اچھا اس سے پہلے بھی کئی وارداتیں کر چکے یہ تو پتہ ہے، لیکن فرار ہیں، مفرور ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کسی کا بےایمانہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا اب اس رجا نے جو کہ اس کی دوست تھی جس نے کہ ان کو دیکھا تھا، اس نے بھی ان کو پہچانا ہے، اور اس کے سامنے ظاہر سی بات ہے ان کو لایا گیا۔ ڈاکٹر بشارت جو ہیں اس لڑکی کے والد ہیں، جو خود بھی ڈاکٹر ہیں، بشارت علی خان، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے ان مجرمان کے خلاف درج کیا گیا۔
ये मुजरिमान तो पकड़े गए, डाकू तो पकड़े गए, मोबाइल और नकदी भी इनसे बरामद हो गई, लेकिन बच्ची जो है वो अपनी जान से गई। ये वाक़या मैंने आपको बताना था। उसके बाद दूसरे वाक़े की तरफ आती हूँ, जो कि मारूफ यूट्यूबर जोड़ी है, 10 साल से ये शादीशुदा हैं, इनकी एक बेटी भी है और लोग बड़े शौक से इनके वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स इनके देखते हैं। सबसे पहले तो यूट्यूबर हसाम अहमद अवान था, जो कि अपने वीडियोस लगाता था। उसके बाद इसकी शादी हुई, इसने अपनी बीवी को भी यूट्यूब अकाउंट बना के दिया। इसकी वाइफ पहले स्कार्फ में और उसके बाद स्कार्फ के बगैर मुख्तलिफ वीडियोस बनाती रही और अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे। लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जब आप अपने लाइफस्टाइल शेयर करते हैं, तो लोग आपकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के रंग देखते हैं, या अपनी ज़िंदगी की कह लें कि जो हसरतें हैं वो शायद दूसरों की ज़िंदगियों में देखते हैं। वो ये समझते हैं कि सामने जो यूट्यूबर जो कुछ भी हमें दिखा रहा है या बता रहा है तो उसकी ज़िंदगी वाकई ऐसी है, लेकिन वाकई ऐसी नहीं होती। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक जो यूट्यूबर शुबाइला है, उसने अपनी जो वीडियोज़ लगाई थी उसमें ये लोग गिलगित भी घूमने गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बच्ची के साथ। लेकिन फिर अब एकदम से पता लगता है कि शुमाइला ने अदालत में खुला का केस दायर किया और अदालत में जो केस हुआ है उसकी वजह से जो हसाम है वो कई हफ्तों से अपनी बेटी से भी नहीं मिल सका और अब इन दोनों के रास्ते जो हैं वो जुदा हो गए हैं। और शुमाइला के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब लोग मुख्तलिफ कहानियाँ बता रहे हैं। कोई कहता है कि चूँकि शुमाइला बहुत मॉडस्कॉट हो गई थी, हसाम जो है वो इतना मॉडस्कॉट नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुमाइला ने अपने मियाँ से ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुमाइला ने अपने मियाँ का इस्तेमाल किया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, 300 प्लस उसके सब्सक्राइबर्स हो गए। अब वो अपने शौहर से ज़्यादा कमा रही थी। उसके शौहर के अगर व्लॉग्स देखे तो उन पे इतने ज़्यादा व्यूअर्स अब नहीं होते, लेकिन शुमाइला के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर शुमाइला ने रिसेंटली कुछ वीडियो व्लॉग्स जो किए उनमें ये देखा जा सकता था कि वो अब थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग की तरफ जा रही है, जहाँ पे कुछ ब्रांड्स के कपड़ों की मॉडलिंग भी करती हुई दिखाई देती है। और इस पर लोगों ने ये राय कायम की कि शायद चूँकि शुमाइला बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती जा रही है, बहुत बोल्ड उसके व्लॉग्स होते जा रहे हैं, शायद उसके शौहर को ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, इस वजह से इन दोनों के दरमियान तल्खियाँ बढ़ी हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि शायद कुछ घरेलू तशद्दुद भी इसके अंदर शामिल है, कोई मारपीट भी हुई है या जो कुछ भी हुआ है, देखिए इनका पर्सनल मामला है। लेकिन ये सारी वो बातें हैं जो लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं। अलबत्ता लोगों को ये दुख ज़रूर है कि एक ऐसी जोड़ी थी जिसको वो पसंद करते थे, इनकी बेटी को, मियाँ बीवी को इकट्ठे देखना, लोगों को एक ये जोड़ा पसंद आता था। लेकिन ऐसे में आप लोगों के मैं वीडियो लॉग्स देख रही थी, बड़ी तकलीफें होते हैं लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, आप कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हैं। सिर्फ अपने आप को उस मुकाम पे रख के देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई इस कदर अगर मुदाखलत करे आपको कैसा लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने व्लॉग्स, अपना लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी को आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप कयास आराइयाँ शुरू कर दें। और आप कभी कोई कहता है कि मुझे बड़ा बुरा लगा, बल्कि किसी ने ये कहा कि जी शुमाइला को कोई और पसंद आ गया और इसलिए उसने अपने शौहर को छोड़ दिया। किसी ने ये कहा कि उसने तो शादी इसीलिए की थी कि वो उसको चैनल बना कर देगा, और उसके बाद देखिए 10 साल उसने उसके साथ गुजारे हैं। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव, नशेब व फराज होते हैं, कुछ ऐसा हुआ होगा उनकी ज़िंदगी में, तो माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बड़े अजीब अजीब से कुछ व्लॉग्स थे, मैंने तो देखा सिर्फ रेटिंग के लिए अजीब अजीब सी कहानियाँ बना ली। कोई हसाम को बुरा कह रहा है, कोई शुमाइला को बुरा कह रहा है, लेकिन ख़बर सिर्फ इतनी सी है कि खुला के लिए दरख्वास्त दायर की है। और न सिर्फ ये बल्कि जो हसाम है उसने भी अब पैगाम एक शेयर किया, जिसके बाद उसकी वाइफ ने भी शेयर किया। पहले शुमाइला खामोश थी, सबसे पहले हसाम ने कुछ बातें शेयर की और उसके बाद शुमाइला ने भी कुछ बातें शेयर की। इन्होंने एक दूसरे के साथ जो अपनी इंस्टा पे तस्वीर थी उनको भी ख़त्म कर दिया। हसाम अहमद अवान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में मदाहों को अपनी तलाक के हवाले से आगाह किया और लिखा कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा हूँ, संभलने में वक्त लगेगा, ज़िंदगी ने अहम सबक सिखा दिए हैं। एक और स्टोरी में हसाम ने तमाम मैसेजेस के जवाब में बस इतना बताया कि शुमाइला ने अदालत में उनसे खुला का केस दायर किया। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शुमाइला को इसने तलाक दी है, लेकिन नहीं, शुमाइला ने खुद खुला का केस जो है वो तलाक का केस जो है वो दायर किया। हसाम ने यह भी कहा कि सभी चले जाते हैं, आखिर में मियाँ बीवी ही बचते हैं, लेकिन अब मेरा कोई भी नहीं है। इस बात को तस्लीम करना मेरे लिए मुश्किल है, किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। बेटी के हमरा कुछ तस्वीर शेयर की और कहा कि अदालत में अपने खिलाफ केस के बायस में 1 हफ्ते से अपनी बेटी से नहीं मिला, बराह करम मेरे लिए दुआ कीजिए। दोनों जोड़ों ने अपने सोशल मीडिया से अकाउंट से अपनी तस्वीर हटा दी हैं। बेटी का नाम हसना बिनते हसाम है और इन्फ्लुएंसर्स हैं ये दोनों,
اور میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اسٹوری بس اتنی سی ہی ہے, ان کے اندر کی کیا کہانی ہے دونوں نے اسے کوئی کھل کر شیئر نہیں کیا, تو اس لیے قیاس آرائیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. البتہ سامنے ایک اور جو انسٹا پہ اسٹوری شیئر کی اس میں یہی تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے بہت عطا کیا. جب اللہ بہت عطا کرتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے اپنے اس برے وقت کو کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے. بس جب انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے تو دیٹس اسٹارٹ آف ہز ڈاؤن فال, یعنی کہ وہ اس کے نیچے جانے کا ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے, ہم اللہ کے عذاب کے قابل نہیں ہیں. یہ حسام نے بیسیکلی شیئر کیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں شیئر کیا. تو آپ لوگ جو ہے برائے مہربانی اپنی قیاس آرائیاں جو ہے اپنے تک رکھیں. اور آخر میں ذرا جگن کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جگن قاسم کا مارننگ شو جو ہے کمپیریٹیولی بہت سے مارننگ شو سے ذرا بہتر اس لیے تھا کہ کم اس کے اوپر کرٹیکس ہوتی تھیں, کم اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی. لیکن گزشتہ دنوں جگن قاسم نے ایک اپنے پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ ایڈ کیا جس میں ایپلز جو ہیں وہ لٹکائے ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ بہت پرانا ایک گیم ہے جس میں کہ لوگ جو ہیں ایپلز کو کھاتے ہیں, ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایپلز کو اسی طرح, سیب کو اسی طرح کھانا ہے.